24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 17 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، سنی اور دیکھی گئی معلومات کا عملی زندگی سے ربط قائم کر سکیں، نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں، 1 سے 30 تک گنتی اردو حصوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، 5 سے 7 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. تہوار کیا ہوتا ہے؟ محترم ٹیچر، میرا خیال ہے کہ بچوں نے یہ لفظ اس سے پہلے سنا ہوا ہوگا. آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ تہوار کوئی ایسا دن ہوتا ہے، کوئی خاص دن ہوتا ہے جس کو آپ ہر سال مناتے ہیں، اور آپ ان کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے جو مثال دے سکتے ہیں وہ عید کی دیں گے. ویسے تو تہوار مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں، مگر عید کو آپ تہوار کے طور پر جب مثال بنا کر بچوں کو بتائیں گے تو وہ بہتر طور پر سمجھ جائیں گے کہ اور بھی تہوار ہیں، مگر عید ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے. بلکہ عیدین کا آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ چھوٹی عید اور بڑی عید. عرس کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ شاید بچوں نے نہ سنا ہو کبھی. آپ انہیں بتا سکتے ہیں اس کے معنی کہ عرس کسی بزرگ کی سالانہ فاتحہ کی مجلس کو کہتے ہیں جو اس کی تاریخ وفات پر ہو. اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جتنے بزرگ ہیں ان کا سال میں جب وہ دن آتا ہے جو ان کا یوم وفات ہوتا ہے، اس دن ان کے مزار پر جو مجلس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے، تو اسے عرس کہتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کسی عرس کے بارے میں جانتے ہیں؟ دیکھیں، بعض بچے اپنے والدین کے ساتھ یا کم از کم والد کے ساتھ
ہو سکتا ہے کہ کسی عرس میں گئے ہوں، تو ان کو تھوڑا بہت علم بھی ہوگا کہ عرس پر ہوتا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسا بچہ یا ایسے بچے ملیں کلاس میں جو کسی عرس پر گئے ہوں اپنے والد کے ساتھ، تو وہ کچھ نہ کچھ باقی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس عرس پر گیا تھا اور اس نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ لاہور میں منایا جانے والا سب سے مشہور عرس کون سا ہے؟ چونکہ یہ ایک ایسا عرس ہے جو لاہور کا سب سے مشہور عرس ہوتا ہے، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ بچے بتا سکیں گے کہ یہ داتا گنج بخش کا عرس ہے، اس لیے بتا سکیں گے کہ یہ نام بہت مشہور ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، گھروں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور صرف لاہور کے لوگ ہی نہیں، بڑی دور دور سے لوگ داتا گنج بخش کے عرس پر آتے ہیں۔ اور اگر نہیں بھی معلوم تو یہ چونکہ آپ کا آخری سوال ہے تمہید کے ضمن میں، تو آپ بچوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں یا جو باب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے داتا گنج بخش کا عرس۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ دنیا کے باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ان میں قومی، مذہبی، ثقافتی اور مقامی تہوار شامل ہیں۔ مقامی تہواروں میں اولیاء کرام کے عرس ایسے تہوار ہیں جن میں لوگ بہت شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ ایسے تہواروں میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس خاص طور پر مشہور ہے، جو ہر سال لاہور میں منایا جاتا ہے، اور اس دن مقامی چھٹی ہوتی ہے۔ حضرت علی حجویری عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آج سے قریباً 1000 سال پہلے افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ وہ ولی اللہ تھے اور انہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ لاہور میں ان کا مزار داتا دربار کے نام سے مشہور ہے، جہاں حاضری دینے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ان کا عرس بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی قبر پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد عرس کی تقریبات شروع ہوتی ہیں، لنگر تقسیم ہوتے ہیں، واعظ اور قوالیاں سنی جاتی ہیں۔ یہ عرس دیکھنے ملک کے ہر حصے سے لوگ آتے ہیں۔ لاہور شہر کی ایک خاص پہچان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، اسی لیے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔
اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ مذہبی، دیکھیے یہ لفظ چونکہ لفظ مذہب سے نکلا ہے، اس لیے ہمیں تلفظ میں یہ احتیاط رکھنا ہوگی کہ ہم اس کو مذہب بولتے ہیں اس لفظ کو، تو یہاں مذہبی بولیں۔ عام طور پر اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے محترم ٹیچر کہ روانی میں لوگ مذہب نہیں کہتے، مذہبی نہیں کہتے، مذہب کہہ جاتے ہیں، مذہبی کہہ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک زبان کا رنگ ہے وہ نہیں صحیح طور پر چڑھتا، لہذا اس لفظ کے تلفظ کے معاملے میں ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مذہب ہے تو پھر یہ لفظ مذہبی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ ثقافتی، اس لفظ کو ثقافت کو تو بالکل صحیح بولا جاتا ہے، مگر جب یہ لفظ ثقافتی کہنا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو غلط بول جاتے ہیں۔ پھر یہ فیک کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھا جاتے ہیں، غائب کر جاتے ہیں، اور زبر کی جگہ جزم لگا جاتے ہیں، جزم پڑھ جاتے ہیں، ثقافتی، جو غلط ہو جاتا ہے۔ ثقافتی، حاضری، یہاں بھی دعات کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اس دعات کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، چونکہ لفظ حاضر ہے، لیکن جب لفظ حاضری پڑھنا ہوتا ہے، یہ بولنا ہوتا ہے، تو لوگ حاضری بول جاتے ہیں، جو غلط ہے۔ سو ہمیں شعوری کوشش کرنا ہوگی کہ ہم اس لفظ کو حاضری بولیں۔ قبر، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں شامل ہے جن کا تلفظ ہم غلط بولتے ہیں۔ قبر کو ہم اکثر و بیشتر قبر ہی کہتے ہیں، قبر ہی پڑھتے ہیں، جبکہ لفظ ہے قبر۔ قبر، جیسے فجر کہتے ہیں لوگ، فجر کو فجر، اور عصر کو عصر، ظہر کو ظہر۔ قوالیاں، لفظ قوالی ہے، قوالی نہیں ہے، واو کے اوپر شد ہے اور اس شد کو باقاعدہ بولا جانا چاہیے۔ قوالیاں۔ ملک، میں نے محترم ٹیچر پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں بار بار آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ مقصد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں آپ صحیح نہیں بولتے۔ میں ایسے الفاظ کو اس لیے بار بار آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ یاد آتا رہے اور آپ اس بہانے بچوں کے تلفظ کو درست کرتے رہیں، چونکہ یہاں سب لوگ عام طور پر ملک ہی بولتے ہیں، تو اس کا صحیح تلفظ ہے ملک، ملک نہیں، ملک۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ
اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ گنج بخش، بہتر ہوگا کہ آپ جب اس لفظ کے معنی بچوں کو بتائیں تو یہ چونکہ مرکب لفظ ہے، گنج اور بخش کو الگ الگ بچوں کو سمجھائے، انہیں بتائیں کہ گنج کے معنی ہے خزانہ، اور بخش کا مطلب ہے دینا، عطا کرنا، بخشنا۔ سو گنج بخش اس شخص کو کہیں گے جو خزانے بانٹنے والا۔ لیکن اب خزانے کا لفظ جب آپ بولیں گے بچوں کے سامنے تو وہ شاید یہی سمجھیں گے کہ خزانے کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں آپ بچوں کو بتائیں گے کہ الفاظ کے معنی چونکہ صرف ایک نہیں ہوتے، ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، کچھ مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ خزانہ، گنج جو ہے، خزانہ جو ہے، خزانہ تو گنج کا معنی ہو گیا۔ خزانہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، خزانہ کسی خوبی کا بھی ہو سکتا ہے، علم کا خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، اگر ہم علی حجویری کو، جو کہ ان کا اصلی نام تھا، اگر علی حجویری کو ہم گنج بخش کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسے بانٹتے تھے، وہ اور کئی قسم کی دولت تقسیم کرتے تھے، علم کی، عبادت کی، نیکیوں کی۔ اس کے بعد ہے عرف۔ عرف کے معنی ہے وہ نام جو کسی وجہ سے عام ہو جائے، جیسے کسی بچے کا نام پپو مشہور ہو جائے، وہ عرف ہو گیا۔ ولی، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، ولی اللہ، اس سے یہ لفظ بنتا ہے، اللہ کا ولی۔ تو ولی کو آپ ولی اللہ لکھیں یا صرف ولی لکھیں، دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بر صغیر، بر صغیر کے لفظی معنی ہے چھوٹا، خشکی کا ایک چھوٹا ٹکڑا۔ چھوٹا ٹکڑا سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں، بچوں کو آئیڈیا ہوگا پہلے سے، ہم کہتے ہیں جی کہ دنیا میں اتنے بر اعظم ہیں، کانٹیننٹ۔ اب یہ کانٹیننٹ 7 کانٹیننٹ ہیں۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے یہ تینوں ملکوں کا جو علاقہ ہے، یہ ویسے تو بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے، لیکن یہ الگ سے بھی اس کی ایک ایسی حیثیت ہے کہ یہ الگ سے ایک زمین کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ تو اس کو بر اعظم تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ بر کا مطلب ہے خشکی، اس کو اس لیے بر صغیر کہا جاتا ہے۔ صغیر کے معنی ہے چھوٹا اور بر کے معنی ہے خشکی۔ مزار، قبر، لنگر، جہاں
کھانا تقسیم کیا جائے اور اس کے پیسے نہ لیے جائیں، یہ بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ لنگر ہوتا ہے، اور ان کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ داتا گنج بخش کے مزار پر جو لنگر ہوتا ہے وہ دن رات چلتا رہتا ہے، ضرورت مند لوگ آتے رہتے ہیں، کھانا لے جاتے رہتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف عرس پر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی جو حیثیت والے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ واعظ، مذہبی تقریر، عام تقریر تو تقریر ہوتی، لیکن کوئی عالم دین اگر مذہبی تقریر کرتا ہے تو اس کو واعظ کہتے ہیں۔ ویسے لفظ واعظ جو ہے اس کے ایک معنی آپ بچوں کو بتائیں کہ نصیحت کے بھی ہیں، اسی لیے یہ دو الفاظ اکٹھے بھی استعمال ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت، واعظ و نصیحت۔ داتا، داتا کے معنی ہی ہیں دینے والا۔ نگری، ویسے تو نگری کے معنی ہیں چھوٹی بستی کے، اور اگر بستی بہت بڑی ہو یعنی شہر کی صورت اختیار کر جائے تو اس کو نگر کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شہر ایسے ہیں جن کے نام کا حصہ ہے لفظ نگر۔ مثال کے طور پر بہاول نگر، بہاول کسی بندے کا نام ہے اور نگر اس کے ساتھ لگا کے کر دیا بڑا شہر۔ اب یہ لفظ نگری، ہو سکتا ہے بچے آپ سے پوچھ لیں کہ ٹیچر لاہور تو بہت بڑا شہر ہے، تو اس کے لیے نگری کیوں استعمال ہوا؟ اب یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو لفظ ہے مرکب، یہ جو الفاظ ہیں داتا کی نگری، میں نے تاریخ تو نہیں کھنگالی اتنی لاہور کی، لیکن اس لفظ سے لگتا ہے کہ یہ لفظ بہت بہت پرانا ہے، جب لاہور بہت چھوٹا ہوگا تب سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، داتا کی نگری۔ شرکت، شامل ہونا۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں، اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب جب آپ بچوں کی بہتر تفہیم کے لیے خود کچھ چیزوں کو بیان کریں گے تو اس متن میں، اس سبق کے متن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو شاید بچے مشکل پائیں۔ آپ کوشش کریں گے کہ ایسے الفاظ کو بھی آپ وضاحت سے بیان کرتے ہیں بچوں کے لیے، جیسے ثقافتی اور مقامی تہوار کے الفاظ اس متن کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں، اولیاء کرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔
سرگرمی ہے تصویر پر مبنی کہانی لکھنا. صفحہ نمبر 119 پر تخلیقی لکھائی کے تحت ہے یہ سرگرمی، اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء 5 سے 7 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں. اب یہ جو کہانی نظر آ رہی ہے یہ بہت مشہور کہانی ہے. کم ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو اس کہانی کے بارے میں معلوم نہ ہو. لہٰذا کہانی کے بارے میں پہلے بچوں سے اندازہ لگوائیں اور پھر ان سے کہانی سنیں. کہانی لکھوانے سے پہلے اس میں موجود سبق پر بات کریں. اور آپ کو تو یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ خرگوش اور کچھوے کی بہت مشہور کہانی ہے، جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ فلاں جگہ کون پہلے پہنچے گا. خرگوش سمجھتا تھا کہ میں تیز دوڑتا ہوں، اس کو راستے میں آرام کرنے کا، سونے کا خیال آ گیا. کچھوا مسلسل چلتا رہا. اور اس میں پھر سبق ملتا ہے کہ وہ انگریزی میں آپ کو مشہور جملہ یاد ہوگا، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، کہ آہستہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ چلتے تو رہیں نا. یہ سبق ملتا ہے. آرام نہ کریں کہ وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سیشن یہاں تک ہی. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.